مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل، گھر کے صحن کی مسجد سے افضل، دالان کی صحن سے افضل، کمرے میں اس سے افضل، اور کمرے کی کو بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل۔ یہ احادیث نبی ہے۔ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن ابی شیبہ نے، ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو بے اختیار رو پڑتی، قرآن کے اندر گھروں میں رہو۔ حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی تیاری، پھر ساری عمر افسوس ہوا کہ میں نے غلط۔ حافظ ابو بکر بزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا من قعدت منکن فی بیتہا فإنہا تدرک عمل المجاہدین، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر حاصل کرے۔ یہ ایک ہوا کا رخ بتایا جا رہا ہے، یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا ہے۔ اب آئیے سورہ نور کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اہل ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ مانوس نہ ہو جاؤ، اذن نہ لے لو، ان پر سلام نہ کرو، یہی تمہارے لیے خیر ہے۔ اس کے بعد تفصیل آئی ہے، اس میں اس وقت نہیں جا رہا۔ اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کچھ حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں یہ آپ سن لیجیے، بہت سخت احکام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان امرؤ اطلع عليك بغیر اذن فخذفته بحصاة ففقعت عينه ما كان عليك من جناح، متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی۔ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریاں پھینکو اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے کنکری سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بغیر اجازت کے گھر میں آ گیا ہے، بغیر اذن کے، بغیر استئذان کے کنکریاں مارو اور کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے، فما كان عليك من جناح، کوئی حرج نہیں۔ اب آ رہی ہے اصل آیت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير ما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ لمبی آیت ہے۔ اہل ایمان، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ وہ کر رہے اللہ اس سے واقف۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں داخلے کے بعد، گھر میں داخلہ اجازت سے، اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا، گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا۔ یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے اس کا نام ستر ہے، عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، بس۔ کیا مطلب ہے؟
بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ، باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ. یہ سطر ہے، سطر محرموں سے پردہ ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت، تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی، اپنی چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی. صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں. وہ سورہ عذاب کی آیت ہے، وہ رہ گئی تو میں بیان کروں. اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی. گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا، آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے، ہلکی سی اوڑھنی وہ گھر میں. لیکن فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیوں کے، بکل اوڑھنیوں کے، اپنے سینوں کے اوپر، گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں. اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے، اور چھوٹے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا. اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناؤ سنگھار ہے، زیور ہے، اس کی زینت نہ ظاہر کریں. مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے، جو محرم ہے ان کی تفصیل. تو فرمایا کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ الا لبعولتہن، سب سے بڑھ کر تو شوہر، اور آبائہن، اور یہ آپ نے باپ. اچھا، باپوں میں نوٹ کی دی، باپ حقیقی ہو، اخیافی ہو، اللاتی ہو یا رضاعی ہو، یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل. جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بنا. اور آبائے بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ، یا ابنائہن، ان کے اپنے بیٹے، بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں.